ناظرین اور سامعین، کیونکہ آج 20 رمضان المبارک کی تاریخ ہو چکی ہے اور 20 رمضان کو کرتے ہیں امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عبادت گزار عبادت اعتکاف۔ تو اعتکاف کے بارے میں سماعت فرمائیے اللہ کریم کا فرمان اور فرمان مصطفیٰ علیہ السلام۔ اللہ کریم نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ ہمارا گھر خوب ستھرا کر دو، صاف کر دو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو ناظرین پتہ چلا کہ عبادت اعتکاف پہلی امتوں میں بھی تھی، پہلے لوگ بھی اعتکاف کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کرنے والوں کے لیے اسپیشل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم میرے گھر کو خوب ستھرا کر دو، صاف کر دو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ تو پتہ چلا اعتکاف وہ عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے اور اللہ کے حبیب بھی پسند فرماتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس کو پانے کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے کا اعتکاف کیا، اور پھر میں نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ماہ رمضان کے تیسرے عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے۔ آپ کے بعد امہات المومنین بھی، ہماری مائیں بھی اعتکاف فرماتی رہیں۔ تو اعتکاف بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک دن شاید اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کرنے والوں کو 300 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اور سنیے جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے سنت مصطفیٰ سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے، جس نے رمضان کے آخری عشرے کا یعنی 10 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج بڑی قسمت سے ملتا ہے، عمرہ کرنے وہ جاتی ہیں جس کو وہاں سے بلاوا آتا ہے، لیکن ناظرین جو حج نہیں کر سکتے، جو عمرہ نہیں کر سکتے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان پر عمل کر کے 10 دن کا اعتکاف کر لیجئے تو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کل یعنی کہ 20 رمضان آج شام کو اعتکاف کریں گے۔ مائی بہنیں بھی اپنے گھر کی بیت المسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اسلامی بھائی مسجد میں غروب آفتاب یعنی مغرب سے پہلے آپ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیے، انشاءاللہ العزیز 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب فری میں پائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت اعتکاف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی حدیث پاک، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے تو کوئی مسجد میں مانگنے والا آ گیا، مانگنے والا اس نے آ کر التجا کی۔ اکثر آج کل ہماری مسجدوں میں بھی اکثر جمعے میں آ جاتے ہیں لوگ، یا نماز کے ٹائم میں آ جاتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں، بھیک مانگنے والے۔ ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف کر رہے تھے مسجد نبوی میں، تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف پر تھے، تو آپ اعتکاف کے حجرے سے نکلے اور مسجد نبوی شریف سے باہر جانے لگے۔ کسی نے پوچھا یا ابن عباس حضور آپ تو اعتکاف میں ہیں، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سبز گنبد کی طرف
قبر رسول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے ابھی تھوڑے دن ہی گزرے ہیں کہ میں نے اس قبر والے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اپنے کانوں سے سنا کہ جو کوئی کسی مسلمان کی پریشانی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کو 20 سالوں کا اعتکاف کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو جی ناظرین، اگر آپ اعتکاف نہیں کر سکتے تو آپ کسی اپنے محلے میں دیکھیں، رشتہ دار میں دیکھیں، کسی یتیم کی مدد کر دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کر دیں، اللہ آپ کو 20 سالوں کے اعتکاف کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وقت ہوا چاہتا ہے دعا کا۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام گلشن رمضان۔ اللہ پاک اس چینل کو، اس کی پوری ٹیم کو اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک ہمارا آج کا یہاں اٹھنا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان بنے آل نبی اولاد علی صاحب زادہ والا شان پھر سید عمر سلیم ہاشمی صاحب، اللہ پاک ان کا آنا ہمارے لیے باعث رحمت بنا، ان کے علم و عمل میں برکت فرما۔ ان کے ساتھ ثناخان مصطفیٰ حافظ قاسم نقشبندی صاحب تشریف فرما ہوئے، اللہ پاک سب کے علم و عمل میں برکت فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی، آقا علیہ السلام کی ساری امت مصطفیٰ کی کامل بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان کو ہم گناہگاروں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا، آل نبی کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت قائم و دائم فرما، آل نبی کی محبت دلوں میں عطا فرما، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔